نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں. نور والی کتاب سے مراد کوئی اور کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، جو کہ آخری امت کی ہدایت کے لیے ایک روشن دلیل ہے، جسے قرآن پاک، قرآن شریف یا قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہم کرنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت پاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھنا ہے، ان اصولوں پر بھی ہم بات کرتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا کیا احکام ارشاد فرمائے، کن کن باتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے بھی کچھ باتوں کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اور کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم علم دین کی باتوں کو آسانی کے ساتھ اچھے انداز میں سمجھ سکیں. تو آپ شروع سے آخر تک پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت ساری باتیں پیارے پیارے بچوں کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اور پہلے سیگمنٹ کا بچوں پیٹرن یہ ہوگا کہ ہمیں کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب ہوں گے، وہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی ہمیں چند آیات سنائیں گے. ہم توجہ سے تلاوت سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حکم ہے، یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو سننے والوں پر خاموش رہنا لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اور جس طرح تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، تلاوت سننا بھی ثواب کا کام ہے. تو انشاءاللہ ثواب کی نیت سے تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کچھ قواعد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کا لحاظ رکھ کر ہم قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھ سکتے ہیں. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ علی احسانہ. آپ کا نام؟ محمد دوان اتاری. جی دوان بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ 30ویں پارے کی سورۃ الفلق کی تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 5. ماشاءاللہ. قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ یہ سورت ہے، بڑی پیاری سورت ہے. تو سورہ فلق کی تلاوت سے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سورہ فلق کی آیات سے تلاوت سے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. سیگمنٹ کا نام آپ سن چکے ہیں، کیا ہے؟ تجوید کلاس. جی، تو کلاس میں کچھ سیکھنے سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو اب وقت ہوا چاہتا ہے کچھ سیکھنے کا. دیکھیں سورہ فلق کی مبارک آیات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. مختلف حروف ہیں، مختلف اس میں
اعراب ہیں, یعنی کہ زیر, زبر, پیش, تشدید, جزم وغیرہ بہت سارے اعراب آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کی مدد سے ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں. بچوں آج آپ کے سامنے میں ایک قاعدہ بیان کروں گا اور اس قاعدے کا تعلق ہے نون ساکن اور تنوین سے. کس سے؟ نون ساکن اور تنوین سے. تنوین کا تو آپ کو پتا ہوگا, دو زبر, دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اور ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس حرف پر جزم آ جائے وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن. تو نون پر جب جزم آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ نون ساکن. ٹھیک ہے, نون پر جب جزم آئے گی تو نون کیا ہوگا؟ نون ساکن. جی, تو قرآن مجید میں جہاں بھی تنوین آئے, دو زبر کی ہو, دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو, یا پھر نون ساکن آئے یعنی نون کے اوپر جزم ہو, تو اب وہاں کچھ قواعد لگتے ہیں. بنیادی طور پر نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار, اخفا, اقلاب اور ادغام. ٹھیک ہے, تو ان چاروں قاعدوں کو تو آج ہم نہیں پڑھ سکیں گے, ایک قاعدہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس قاعدے کا نام ہے اخفا. کیا نام ہے؟ اخفا. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدے کو ہم سمجھیں گے اور اس قاعدے کا نام ہے اخفا کا قاعدہ. اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. ٹھیک ہے, یعنی کہ غنہ کرنا. اب غنہ کب کریں گے, کیسے کریں گے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, قرآن مجید میں جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آئے اور اس کے فوراً بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے, یعنی کہ غنہ کرتے ہیں, وہاں پر آواز ناک میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ حروف اخفا کتنے ہیں؟ تو عربک الفابیٹ یعنی حروف تہجی ٹوٹل ہیں 29 حروف تہجی میں سے 15 حروف ایسے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ حروف اخفا ہیں. وہ کون سے ہیں میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں, توجہ سے سنیں گے, لیکن یہ ایک دفعہ سننے سے یاد نہیں ہوگا, اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے. تو حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. کتنے حروف ہیں یہ؟ 15. اب مل کے پڑھتے ہیں, آپ کو آتے ہیں؟ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15. تا, ثا, جیم, دال, رال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. ٹھیک ہے, یہ ہیں 15 حروف. تو قرآن مجید میں جہاں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں یہ اخفا کا قاعدہ لگے گا, یعنی کہ تنوین اور نون ساکن میں غنہ کریں گے. غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کی آواز ناک میں لے جا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں سورہ فلق کی ان آیات میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. کئی مقامات پر لگ رہا ہے, میں چند مقامات کی نشاندہی کروں گا, آپ بچوں توجہ سے سنیں گے, دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس قاعدے کو مزید سمجھ لیں گے. آپ دیکھیں سورہ فلق کی دوسری آیت مبارکہ میں آپ کو شروع میں نظر آ رہا ہے میم نون زیر من. دیکھیں نون کے اوپر کیا آیا؟ جزم. تو یہ کیا ہو گیا؟ نون ساکن. اب نون ساکن کے بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے؟ کیا شین ان 15 حروف میں سے ایک حرف ہے جن کو ہم حروف اخفا کہتے ہیں؟ جی, شین حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے. تو اب نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے حرف آیا تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ اخفا کا. یعنی اس مقام پر نون ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ. کیا کریں گے؟ اخفا کا قاعدہ لگائیں گے اور کیا کریں گے؟ غنہ. جی دعان بھائی یہاں غنہ کر کے دکھائیں, آپ دوسری آیت مبارکہ پڑھیں گے اور یہاں نون ساکن میں آپ غنہ کر کے دکھائیں گے. من شر ما خلق. ماشاءاللہ. جی تیسری آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں, وہاں بھی یہی صورتحال ہے, نون ساکن کے بعد شین, تو کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا. چوتھی آیت مبارکہ میں دیکھیں آپ, نون ساکن کے بعد شین, کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا. اونچی آواز میں کہیں گے کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفا کا. پانچویں آیت مبارکہ میں دیکھیں گے نون ساکن کے بعد پھر شین آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اتفاق ہے کہ یہاں 4 مقامات پر آپ کو نون ساکن کے بعد شین ہی نظر آ رہا ہے. کوئی اور حرف بھی آ جائے, مثال کے طور پر یہاں تا ہوتا, تا ہوتا, تب بھی ہم کیا کرتے؟ اخفا کرتے. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن پاک پڑھ کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں. اور بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. سورت اور آیات کے قرآن میرا نور
किताब। جی سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کی فضائل. بچوں آج جس سورت کی ہم فضیلت جانیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے بچوں، اور مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. ٹھیک ہے، تو اس سورت میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان کی قوم کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمایا جس میں طرح طرح کی نعمتیں تھیں. ٹھیک ہے، تو جس دسترخوان پر نعمتیں ہوتی ہیں، کھانے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مائدہ. تو چونکہ اس آسمان سے دسترخوان کے اترنے کا واقعہ اس سورت میں بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ مائدہ. اس کی فضیلت کیا ہے؟ بڑی مبارک سورت ہے. اس سورت میں بہت سارے احکامات بھی بیان کیے گئے، لیکن سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ ہے جو بڑی فضیلت والی ہے، بڑی تاریخی وہ آیت مبارکہ ہے. اس کے حوالے سے ایک روایت سنتے ہیں. چنانچہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نان مسلم یعنی کہ ایک غیر مسلم نے ان سے کہا، اے امیر المومنین یعنی اے مسلمانوں کے امیر، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی یعنی ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یعنی کہ وہ اتنی عظیم آیت ہے، اتنی شاندار آیت ہے کہ اگر ہمارے نبی علیہ السلام پر وہ آیت اللہ پاک نازل فرماتا تو اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو ہم عید کا، خوشی کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے، یعنی جس آیت کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نان مسلم نے عرض کی وہ آیت یہ ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو یہ آیت مبارکہ اس نان مسلم نے بیان کی کہ یہ وہ آیت ہے کہ اگر یہ ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم خوشی میں اس دن کو کیا کرتے؟ عید کا دن بنا لیتے. تو اب یہ سننے کے بعد، یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی کریم علیہ السلام جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں. یعنی نبی کریم علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے میدان عرفات میں موجود تھے تو بچوں وہ 9 ذوالحجہ کا دن تھا. ٹھیک ہے، جس دن حج کیا جاتا ہے، حج کا دن ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ بھی فضیلت والا ہے، اس کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا، اور وہ اتفاق سے جمعے کا دن تھا. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جس سال حج فرمایا تو 9 ذوالحجہ کو عرفہ کا دن تھا، یہ بھی عید کا دن، اور جمعے کا بھی دن تھا، یعنی تاریخ کے اعتبار سے وہ جمعہ تھا، تو جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہوتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اس نان مسلم کو بتایا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس دن مسلمانوں کی کتنی عیدیں جمع ہو گئی تھی؟ 2. عرفہ کا دن بھی تھا، 9 ذوالحجہ بھی تھی، اور جمعے کا دن بھی تھا. تو یہ اتنی عظمت والی اور برکت والی سورت ہے. اللہ پاک ہمیں سورہ مائدہ کی تلاوت کرنے اور بالخصوص یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید کی معلومات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو احکامات ارشاد فرمائے، اپنی جن مخلوقات کا، نعمتوں کا، قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا ہے، ان کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. سیگمنٹ کا نام ہے بچوں ہمارا قرآن. کیا سیگمنٹ کا نام ہے؟ قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچے اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج ہم آپ کے لیے کچھ انٹرسٹنگ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج ہم اس سیگمنٹ میں منو سلوہ کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، یہ منو سلوہ کیا تھا؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے. ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا. من
बिल्कुल सफेद शहद की तरह एक हलवा था या सफेद रंग की शहद ही थी जो रोजाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी, और सलवा पकी हुई बटेरें थी जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थी। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों को शुमार करवाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया क्या, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, तर्जमाए कंजुल इरफान, और तुम्हारे ऊपर मनो सलवा उतारा। इस मनो सलवा के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इस खाने को स्टोर मत करना। मगर बाज लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचा उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और कुछ खाना छुपा कर अगले दिन के लिए रख लिया, और नबी की नाफरमानी करने की वजह से ऐसी नहूसत फैल गई, जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था तो वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना उसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। माशाअल्लाह। आज के वाक़े में हमने सुना मनो सलवा के बारे में। मनो सलवा ये खाने थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से एक कौम के लिए आसमान से ये खाना नाजिल फरमाया, उतारा। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, नेमतों की नाशुक्री से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए, क्योंकि पिछली कौमों ने जब भी अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह पाक उनसे नाराज़ हुआ और वो अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुए। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों की कदर करने, अल्लाह पाक अपना शुक्र अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं अपने इस प्रोग्राम नूर वाली किताब के चौथे और लास्ट सेगमेंट की तरफ, और आज हम एराब पहचानने वाली एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ कलिमात कुरान मजीद के दिखाए जाएंगे, उन पर ज़ेर ज़बर मौजूद होगा, लेकिन कोई एक हर्फ ऐसा होगा जिसमें एराब आपको नज़र नहीं आएगा। मैं वो पूरा कलमा आपको वो पूरा लफ्ज़ पढ़ के सुनाऊंगा, आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, कलमे को देखेंगे और ख़ुद पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा हर्फ है जिस पर एराब मैंने पढ़ा है लेकिन स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। अब आपको बताना होगा कि फ़ुलां हर्फ पर फ़ुलां एराब है। बताने का तरीका क्या होगा, आपके सामने एक रेड कलर की बास्केट मौजूद है, आपको नजर आ रही है, और इसमें जेर जबर पेश मुख्तलिफ एराब के सैंपल्स मौजूद हैं, ठीक है। जबर भी बनी हुई होगी, जेर भी बनी होगी। आपको क्या करना होगा, इस बास्केट में से वो एराब उठाना होगा और स्क्रीन पर दिखाना होगा कैमरे के सामने कि फुला हर्फ पर फुला एराब आएगा। मिसाल के तौर पर रा पर अगर जबर आना चाहिए तो आप जबर का सैंपल दिखाएंगे और कहेंगे रा पर जबर है, रा पर जबर। हम चेक करेंगे, देखेंगे कि किसका जवाब दुरुस्त होता है। तरीका वही होगा, दाएं बाएं से एक एक बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन कितना जल्दी दुरुस्त अंदाज में एराब पहचानता है। तो बढ़ना है सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है एराब पहचान कर लगाएं। एराब पहचान कर लगाएं। कुरान मेरा नूर वाली किताब। जी, दाईं जानिब से कौन कौन आना चाहेगा? एक ही को हम सेलेक्ट करेंगे। 3 हाथ खड़े हो चुके हैं। जो पहले नंबर पर मौजूद है अपना नाम बताएंगे माइक पर। उस्मान अहमद। उस्मान अहमद भाई, करेंगे मुकाबला आप? जी। एराब पहचानने की कोशिश करेंगे? जी जी। तो माइक के साथ आप बढ़ेंगे रेड कलर की बास्केट के पास, खड़े हो जाएंगे वहां पर। बाईं जानिब से कौन आएगा? माशाल्लाह 3 हाथ खड़े हो चुके हैं। जो बीच में बच्चे मौजूद हैं जिनके पास पहले से माइक है, नाम बताएंगे माइक पर अपना। हसनैन। हसनैन भाई माशाल्लाह जुब्बा पहना हुआ है जबरदस्त किस्म का आपने। तो मुकाबला करेंगे आप? जी। अगर वो आगे निकल गए तो नहीं निकलेंगे? नहीं। चलें पहुंचे, आप भी माइक लेकर पहुंचेंगे। जी, किड्स मत चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, 2 बच्चों को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, उस्मान और हसनैन, ठीक है। बच्चों आपसे बारी बारी 1 बाई 1 मैं क्या करूंगा, एराब पूछूंगा। पहले उस्मान से पूछूंगा, स्क्रीन पे देखेंगे, गौर से समझकर एराब पहचानना होगा। जी, तो पहला कलमा उस्मान आपके लिए शो किया जा रहा है, सनुल्की। वो कौन सा हर्फ है जिस पर एराब मैंने पढ़ा है लेकिन नजर नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। नून पर पेश है। नून पर पेश है जनाब, दिखाएंगे। नून पर पेश आ गई है और उस्मान साहब का जवाब जी। हसनैन देखेंगे, आपके लिए कलमा शो किया जा रहा है, तबतीलन। तबतीलन कौन सा हर्फ है जिस पर एराब नजर नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है? ता पे जबर है। ता पे जबर या ता पर जबर? ता पर जबर। चलो ता पर जबर है, दिखाएंगे। ता पर जबर आ गई। हसनैन साहब का जवाब भी अच्छा, पे भी कह सकते हैं, पर भी कह सकते हैं, दोनों ही दुरुस्त हैं। जी उस्मान दोबारा देखेंगे, तरजुफू। तरजुफू
جیم پر کون سا اعراب ہے؟ جیم پہ پیش ہے. جیم پر پیش ہے. دکھائیں گے جناب, جیم پر پیش آ چکا اور عثمان صاحب کا جواب بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. جی حسنین آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ بھی صحیح بتائیں گے انشاءاللہ. کلمہ دیکھیں بہت آسان ہے, تتقون. قاف پر کیا ہے؟ تتقون. جی قاف پہ پیش ہے. قاف پر پیش ہے, پہلے بھی پیش آئی تھی, قاف پر پیش آ گئی ہے اور ان کا جواب بھی میں پوچھتا جاؤں گا, یہ درست جواب بتاتے رہیں گے, لہٰذا آخری آپ سے میں اعراب پوچھوں گا, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ دونوں آگے بڑھ جائیں گے. جی عثمان, آخری اعراب آپ سے پوچھا جا رہا ہے, ذرا غور سے دیکھیں. تذکرۃن. تذکرۃن. جی کاف کے نیچے زیر ہے. کاف کے نیچے زیر ہے اور زیر آ چکی ہے, آپ کا بھی جواب عثمان صاحب تو آگے نکل گئے. حسنین آخری سوال, آخری اعراب پہچانیں گے. علیکم, بہت آسان ہے, کہتے ہیں نا السلام علیکم, یہ قرآن مجید کا ایک کلمہ ہے علیکم. لام پر کیا ہے بیٹا؟ لام پہ زبر ہے. لام پہ زبر, لام پر زبر, بات ایک ہی ہے اور لام پر زبر آ چکی ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں ہی آگے بڑھ چکے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈز مدنی چینل, مدنی چینل. نور والی, نور والی, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.